إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بڑے ہی قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ 2 خطبات میں نماز میں نمازیوں کی غلطیوں کے حوالے سے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس موضوع کو انشاءاللہ ہم مکمل کرنے والے ہیں۔ گویا آج تیسرا خطبہ ہمارا نماز میں جو کی جانے والی غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کے بارے میں ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے، بعض نمازی حضرات ایسے ہیں کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو تکبیرات انتقال جو ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، یعنی امام نے کہا اللہ اکبر تو مقتدی اللہ اکبر کہے بغیر ہی رفع یدین کر کے وہ نماز کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ صورت درست نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام صرف اس لیے مقرر کیا گیا ہے
تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، تو جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ تو یہاں آپ نے جو فرمایا ہے کہ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، لہذا جب امام کہے اللہ اکبر تو اس کے ساتھ مقتدی حضرات بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ اسی طرح امام اگر کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اسی طرح مقتدی بھی کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر اگلی دعا ربنا ولک الحمد والی وہ پڑھے گا۔ اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مقتدی بھی کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاموشی کے ساتھ ادھر ادھر حرکت کرنا یہ درست نہ ہوگا۔ دوسری اصلاحی بات یہ ہے کہ کتنے ہی نمازی ایسے ہیں کہ جو نماز شروع کرنے کے بعد مختلف قسم کی حرکات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کوئی تو اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہے، اور کوئی ساتھ والے نمازی کی نماز کو نوٹ کر رہا ہے کہ یہ نماز کس طرح پڑھتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی چیز کی طرف مگن ہے، کوئی سامنے دیکھ رہا ہے، کوئی قالین اور صفوں کی نقش و نگار کی طرف اس کی نگاہ ہے، اور کچھ حضرات اپنی سوچ و فکر میں اپنا کاروبار اور دیگر معاملات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب قسم کا رویہ ہے جو اکثر نمازیوں کی طرف سے سامنے آتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تو ادھر ادھر دیکھتے رہنا، یا چٹائی کے ساتھ کھیلتے رہنا، یا کپڑوں کے ساتھ کھیلتے رہنا، بٹن بند کرتے رہنا، گھڑی کے ساتھ لگے رہنا، یہ ساری صورتیں یقینی طور پر انسان کی نماز میں مخل ہیں، اور یہ نماز کے قبول نہ ہونے کا یا قبولیت کے اللہ تبارک و تعالی نے جو درجات رکھے ہیں ان میں کمی کا باعث بن جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ احباب دوران نماز اوپر کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آسمان کی طرف دیکھنا، اوپر کی طرف دیکھنا نماز کے اندر، خاص طور پر کئی حضرات جب دعا کرتے ہیں نا، تو دعا کرتے وقت نماز میں آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا لیتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ صورت بھی منع ہے، اور بلکہ سختی کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا جائزہ لیا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلاتهم، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نماز کے اندر اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فاشتد قوله فی ذلک، صحابی فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس معاملہ میں نہایت شدت اختیار کر گئی، بڑی سختی کے ساتھ آپ نے جائزہ لیا۔ حتی قال، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا لینتہین عن ذلک او لا تخطفن ابصارہم، آپ نے فرمایا کہ ضرور بھی ضرور لوگ اس چیز سے باز آ جائیں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اوپر اٹھائی ہوئی نظریں اچک لے گا، انسان کو نابینا کر دے گا۔ بڑی سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو یہ تیسری بہت بڑی غلطی ہے ہم میں سے اکثر احباب کی کہ دوران نماز ہم آسمان کی طرف یا ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، جمائی جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں، آپ نے فرمایا التثاؤب من الشیطان، جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے، والعطاس من اللہ، اور چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو جمائی جو ہے اس کو روکنے کا حکم ہے، خاص طور پر نماز کے اندر تو جمائی لینا ہی نہیں چاہیے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تثاءب احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں جمائی لے، اسے جمائی آئے، فلیقضم ما استطاع، جتنا ہو سکتا ہے اسے روکنے کی کوشش کرے، اسے روکے۔ فإن الشیطان یدخل، کیونکہ شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ انسان جب خاص طور پر نماز کے اندر جمائی لیتا ہے تو شیطان منہ کے رستے سے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔
اور یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں الشیطان یجری کمجری الدم، جس طرح خون گردش کرتا ہے پورے جسم کے اندر، شیطان بھی بالکل اسی طرح گردش کرتا ہے۔ تو کیا نماز کے اندر جب شیطان انسان کے اندر داخل ہو جائے اور گردش کرنا شروع کر دے تو کیا اس کو یہ حکم دے گا کہ نماز اچھے سے پڑھو؟ نہیں، بلکہ اس کی نماز خراب کرنے کے لیے ہر آخری حربہ وہ استعمال کرے گا۔ لہذا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نماز کی حالت میں خاص طور پر کوئی انسان بھی جمائی نہ لے، اگر آئے تو اسے پوری طرح روکنے کی کوشش کرے تاکہ شیطان کسی صورت بھی وہ انسان کے اندر داخل نہ ہو پائے۔ اسی طرح پانچویں بات یہ ہے، بعض نمازی حضرات دوران نماز کپڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہوتے ہیں اور کچھ کپڑوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ کپڑوں کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنا نماز کی حالت میں، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی 7 اعضاء، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں، ولا یکف شعرا ولا ثوبا، اور نہ آپ بالوں کو سمیٹیں اور نہ ہی کپڑے کو سمیٹیں۔ تو بالوں کے ساتھ حرکت کرتے رہنا نماز میں، کپڑوں کے ساتھ کھیلتے رہنا، ان کو فولڈ کرتے رہنا، وہ کف فولڈ کریں، نیچے سے فولڈ کریں، جیسے بھی کپڑا فولڈ کرنا یہ نماز کے اندر ممنوع ہے۔ کتنے ہی احباب ایسے ہیں وضو کر کے آتے ہیں، کف انہوں نے فولڈ کیے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح نماز شروع کر دی، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ایک ہے کہ کسی کے ویسے ہی ہاف بازو ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہے کہ باقاعدہ طور پر ان کو سمیٹا جا رہا ہے۔ تو نماز کے اندر کپڑوں کو سمیٹنا، آج کل سردیاں ہیں، کئی احباب چادر کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، بہر صورت یہ ساری چیزیں نماز کے شایان شان نہیں ہیں، نماز کے لائق نہیں ہیں۔ اسی طرح چھٹی غلطی کیا ہے، اکثر احباب نماز میں قوما نہیں کرتے اور جلسہ استراحت نہیں کرتے۔ قوما کا مطلب کیا ہے، رکوع کر کے جب آپ اٹھتے ہیں، اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا ہے، اسے قوما بولتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ نہیں کرتے، جیسے رکوع سے اٹھے دڑام سے سجدے میں، فوری طور پر کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد سجدے میں چلے جائیں، یہ صورت غلط ہے۔ اسی طرح جلسہ استراحت نہ کرنا، ایک سجدہ کیا، سجدہ کر کے جب اٹھتے ہیں اچھے سے بیٹھتے نہیں ہیں، فوری طور پر دوسرے سجدے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے، ایک رکعت کے بعد جب اٹھنا ہے یا تیسری رکعت کے بعد جب اٹھنا ہے، اس وقت بھی جلسہ کرتے ہیں، ایک بار سکون کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ بے شمار آپ کو، اور بلکہ عام مقتدی تو مقتدی، ائمہ کرام آپ کو نظر آئیں گے کہ پہلی رکعت جب پڑھائی ہے، دوسرے سجدے سے فارغ ہوئے، نیچے بیٹھنے کے بجائے فوری طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ صورت غلط ہے۔ اور جہاں ائمہ حضرات اس چیز کا خیال کرتے ہیں وہاں مقتدی ساتھ نہیں دیتے، امام ابھی بیٹھا ہوتا ہے، مقتدی کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ امام سے پہل کرنا، یہ آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یحول رأسہ رأس حمار، ایسے انسان کا سر اللہ تعالیٰ گدھے کا سر بنا دے جو امام سے پہل کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا لا تجزی صلاة لا يقیم الرجل فیہا صلبہ فی الرکوع والسجود، جو آدمی رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو درست نہیں کرتا، سیدھا نہیں رکھتا، ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح قوما اور جلسہ کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز کا طریقہ سکھایا تو کیا فرمایا، ثم ارکع، پھر تو رکوع کرے، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں اطمینان کے ساتھ تو آ جائے، اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، ثم ارفع، پھر رکوع سے کھڑا ہو، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ اعتدال کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ رکوع کے بعد جب قوما کرنا ہے تو سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کریں اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں، بڑے سکون کے ساتھ سجدہ کریں۔
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر سجدے سے اٹھیں یہاں تک کہ آپ سیدھے اطمینان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ بیٹھ جائیں. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر دوسرا سجدہ کرو اور بڑے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. اور بھی اس حوالے سے بعض روایات موجود ہیں. اسی طرح حالت نماز میں ادھر ادھر دیکھتے رہنا، التفات کی جو صورت ہے نہ صرف یہ کہ ممنوع ہے، بلکہ اس حوالے سے آپ پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان جب نماز پڑھتا ہے اپنا چہرہ مبارک اللہ تعالی انسان کی طرف رکھتا ہے. جیسے ہی وہ التفات کرنا شروع کر دیتا ہے، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اپنا مبارک چہرہ اس انسان سے ہٹا لیتا ہے، توجہ اپنی ختم کر لیتا ہے. مجھے یہ بتائیے ایسے انسان کی نماز پھر کیسے قبول ہوگی؟ لہذا ادھر ادھر دیکھنا، التفات کرنا یہ ممنوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التفات کے بارے میں پوچھا گیا. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت صحیح البخاری کے اندر موجود ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاة العبد، یہ جھپٹا مارنا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ کسی چیز کو چھین لینے کو جھپٹا مارنا بولتے ہیں، اختلاس بولتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو جھپٹ لینا ہے، شیطان بندے کی نماز سے یہ چیز جھپٹ لیتا ہے، چھین لیتا ہے. کیا مطلب؟ انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے توجہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے. جیسے ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتا ہے وہ خشوع خضوع کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی طرف، اس کی رحمت کی طرف اس کی جو توجہ ہوتی ہے وہ ساری کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. یہ کس نے ختم کی؟ شیطان نے آ کر ختم کر دی. انسان کو اس نے قائل کیا کہ وہ ادھر ادھر دیکھے. جیسے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا شیطان نے جھپٹا مارا اور انسان کی نماز سے خشوع و خضوع جو ہے اس نے نکال لیا. اور یقینی طور پر خشوع و خضوع اختیار کرنا ہی ضروری ہے، اسی کے ساتھ تو اجر ملتا ہے. پھر کیا اجر ملا؟ بہر صورت ادھر ادھر دیکھتے رہنا نماز میں، کوئی سامنے دیوار کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی گھڑی کی طرف ٹائم نوٹ کر رہا ہے، اسی طرح کوئی دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو یہ ساری صورتیں نماز کی حالت میں ممنوع ہیں. کچھ حضرات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ نماز میں سکون زیادہ آتا ہے. ہرگز نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی نماز کسی کی نہیں ہو سکتی. آپ نے کبھی بھی آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھی ہے. تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی مساجد میں تراویح سے پہلے یا اگر کسی طاق رات میں قیام اللیل کروانا ہے، باہر سے کوئی اچھے قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں تو مسجد کے منتظمین لائٹیں بند کر دیتے ہیں. جی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے. یہ کوئی خشوع و خضوع نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز کی حالت میں اقتلوا الاسودین، دو سیاہ چیزوں کو قتل کر دو اگر نماز کے اندر بھی آپ کو ملے. الحی والعقرب، سانپ اور بچھو اور اس طرح کی موذی کوئی بھی چیز اگر نماز کی حالت میں بھی آ جائے، دوران نماز مصلی کو، نماز پڑھنے والے کو حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ان موذی حشرات کو، جاندار کو مارے، قتل کرے. جو انسان آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہے، کیا وہ موذی جانور جو ہے اس کو قتل کر ڈالے گا؟ اسی طرح جو آدمی اندھیرے کے اندر نماز پڑھ رہے، کیا وہ یہ کیفیت اختیار کر سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے جی ہمارے ہاں چونکہ جگہ بالکل پاک صاف ہے، نہ سانپ آ سکتا ہے نہ بچھو آ سکتا ہے، بھائی مان لی آپ کی بات، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے کوئی آدمی گزرتا ہے اسے روکے. فَإِنْ أَبَا فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، اگر وہ نہ رکے پھر آگے سے گزرنا چاہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ اس کو روکے، اس کے ساتھ لڑائی کرے، نماز کے اندر اس کے ساتھ جھگڑا کرے، کیونکہ وہ انسان کیا، وہ تو شیطان ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ، ہے تو وہ انسان لیکن اس کے ساتھ اس وقت شیطان اس کا ساتھی بنا ہوا ہے جو نمازی کے آگے سے گزرنا چاہ رہے. اب مجھے یہ بتائیں جس آدمی نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اسے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے آگے سے کوئی آدمی گزر ہے؟ اور پھر تین چیزوں کے بارے میں آپ نے نام لے کر فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی گزر جائے،
ایسے آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے اگر کتا گزر جائے، اس کے آگے سے اگر گدھا گزر جائے، اس کے آگے سے اگر خاتون گزر جائے، اس کی نماز تو ٹوٹ گئی، لیکن اسے احساس تک نہ ہوا۔ تو یہ خواہ مخواہ لوگوں نے ایک چیز بنا لی ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اندھیرا کر کے نماز پڑھنے کا زیادہ مزہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا والی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رات تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو اس وقت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوتی یا ان کا پاؤں آگے ہوتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے سجدے کرنے لگتے تو امی جان کے پاؤں کو دبا دیتے تاکہ وہ اپنا پاؤں سائڈ پہ کر لیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیں۔ یہ روایت بعض لوگ پیش کرتے ہیں۔ ہاں اس وقت اندھیرا ہی ہوتا تھا، چونکہ چراغ، امی جان نے وضاحت بھی کی ہے کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، یا اگر ہوا کرتے تھے تو انہیں جلانا باہر صورت یہ ایک کام تھا۔ تو اسپیشلی اگر انسان روشنی نہ بھی کرے، جتنی روشنی ہے اس کے اندر نماز پڑھ لے تو کافی ہوگا، لیکن یہ باہر صورت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خشوع و خضوع والی چیزیں اور اسباب بالکل بھی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے، امیتی عنی خرامک ھذا، اپنی یہ زیبائشی چادر مجھ سے دور ہٹا لو، فإنہ لا تزال تصاویرہ تعرض فی صلاتی، کیونکہ اس کی جو تصاویر ہیں، نقش و نگار، میری نماز میں میرے سامنے آتی رہی ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، امی جان نے پردہ لگایا ہوا تھا۔ قرام اس پردے کو بولتے ہیں جو مختلف رنگوں کا بنا ہوا ہو، تو وہ پردہ امی جان رضی اللہ عنہا نے لٹکایا ہوا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر میں نماز پڑھی تو آپ کی نظر اس طرف گئی اور آپ کی نماز جو ہے خشوع و خضوع سے آپ غافل ہو گئے۔ جس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں الہتنی فی صلاتی کے، کہ ان چیزوں نے میری نماز سے مجھے غافل کر دیا۔ اب یہاں سے ایک اور سبق بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، یہ دھاری دار وہ جو پردہ تھا، وہ زیبائشی جو چادر تھی، مختلف رنگوں والا کو کپڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وہ خراب کر سکتا ہے، ہماری کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ دیکھ لیں مساجد کے اندر، گھروں کے اندر، جہاں بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، کوئی نہ کوئی پھول پتیوں والا کپڑا وہاں ضرور آپ کو نظر آئے گا۔ باہر صورت یہ چیزیں انسان کی نماز کو خراب کرتی ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا قصہ بھی موجود ہے، ابو جہم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر گفٹ کی تھی۔ اب وہ چادر پہن کر آپ نماز پڑھ رہے تھے، وہ چادر بھی چونکہ زیبائشی چادر تھی، اس کے اندر نقش و نگار موجود تھے، تو نماز میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنی چادر کی طرف ہی مگن ہو گیا، نماز سے جو توجہ تھی وہ میری ہٹ گئی، اسے لے جاؤ ابو جہم کے پاس اور اسے کہو کہ انبیجانیہ جو چادر ہے، جو بالکل سادہ چادر ہوتی ہے، نقش و نگار سے بالکل پاک، وہ چادر میرے پاس بھیج دو۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس سے تبدیل کر لیا، اس وجہ سے کہ وہ نماز کے اندر کیا بن رہا تھا؟ خرابی کا سبب بن رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور مسٹیک یہ ہے، سجدہ میں دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھنا۔ جب سجدے کے اندر آپ نے جانا ہے، گھٹنے بعد میں رکھنے ہیں، ہاتھ پہلے رکھنے ہیں۔ بے شمار آپ کو نمازی ایسے نظر آئیں گے، رکوع سے جب سجدے میں جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، گھٹنے رکھنے کے بعد پھر ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ صورت صحیح نہیں۔ سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک سجدہ کرے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے، ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، اس آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھٹنے رکھنے سے پہلے اپنے ہاتھ رکھے۔ تو یہ بھی ایک مسٹیک ہے ہم میں کئی احباب میں کہ وہ سجدے کے لیے جب جھکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھٹنے نیچے رکھتے ہیں اور بعد میں پھر اپنے ہاتھ زمین پر لگاتے ہیں۔ یہ صورت باہر صورت ممنوع ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اسی طرح بعض حضرات رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو رکوع سے اٹھتے وقت مکمل دعا نہیں پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھا اور آگے سجدے میں چلے گئے، جبکہ اگر وہ مکمل دعا پڑھ لیں تو اس کی بڑی زیادہ فضیلت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ مکمل دعا کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد
حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی نے کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہو کر فرمایا من المتکلم، اور یہ کلمات کہنے والا کون تھا، کس نے یہ کلمات کہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت بضعة وثلاثین ملکا، میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے ہیں. یبتدرونہا ایہم یکتبہا اول، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ یہ کلمات کون لکھے گا. 30 سے زائد فرشتے یہ کلمات لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ فضیلت اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کلمات کتنے عظیم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، تو ہم انہیں یاد کریں اور مکمل دعا جو ہے رکوع سے اٹھتے وقت وہ پڑھا کریں. بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو سجدے میں جب جاتے ہیں تو ہاتھوں کو پھیلا کر رکھتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ پھیلا کر رکھتے ہیں. یہ صورت درست نہیں، بلکہ ہاتھوں کی انگلیوں کا بند ہونا ضروری ہے، اور ان تمام انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا ضروری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے صحابی رسول بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد ضم اصابعہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں ملا لیا کرتے تھے. اگر آپ ان کو جدا رکھیں گے، ان کے درمیان خلا ہوگا، تو یقینی طور پر ان کا رخ وہ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا. اسی طرح کچھ احباب ایسے ہیں کہ جو سجدے میں جا کر کوہنیاں زمین کے ساتھ لگا لیتے ہیں. یہ صورت بھی صحیح نہیں، ان کو اٹھا کر رکھنا ہے اور درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے. کتنا فاصلہ؟ میمونہ رضی اللہ عنہ امی جان بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، جب سجدہ کرتے تھے، لو شاءت بہمة ان تمر بین یدیہ لمرت، تو اگر بکری کا بچہ آپ کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا. یعنی اتنا فاصلہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کوہنیوں کے درمیان رکھتے تھے. ہم میں سے نمازی اکثر یا تو ان کو ساتھ ملا کر رکھتے ہیں اور دوسرے نمبر پر زمین کے ساتھ ملا لیتے ہیں، تو یہ صورت بہر صورت درست نہیں ہے. اس حوالے سے بعض دیگر روایات بھی موجود ہیں. بعض احباب ایسے ہیں کہ جو سجدے میں جاتے وقت پیچھے سے پاؤں نہیں ملاتے، یا پاؤں ملاتے تو ہیں لیکن ان کو صحیح سے کھڑا نہیں کرتے، یا کھڑا تو کرتے ہیں لیکن باقاعدہ طور پر ان میں جو خم ہے انگلیوں میں تاکہ وہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی جانب ہو جائے، ایسا وہ نہیں کرتے. تو یہ ساری صورتیں ہمارے ہاں غلط ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ فوجدتہ ساجدا، امی جان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا، راسن عقبیہ، آپ نے اپنے ٹخنوں کو آپس میں ملایا ہوا تھا، گویا دونوں قدم آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے. مستقبلا باطراف اصابعہ القبلہ، آپ کی جو انگلیاں تھیں، پاؤں کی انگلی مبارک، وہ ساری کی ساری ان کا رخ قبلے کی جانب تھا. تو نماز میں سجدے میں جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو ان انگلیوں کو تھوڑا سا موڑنا ہے تاکہ ان کا رخ باقاعدہ طور پر وہ آگے قبلے کی جانب ہو جائے. اسی طرح بعض احباب سجدہ کرتے وقت صرف اپنی پیشانی نیچے لگاتے ہیں، ناک نیچے نہیں لگاتے، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف ناک نیچے لگاتے ہیں، پیشانی نہیں لگاتے. تو یہ صورتیں بھی ممنوع ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا ان یسجد علی سبعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ 7 چیزوں پر سجدہ کریں. جس طرح کہ خطبہ کے آغاز میں بھی آپ نے یہ روایت سماعت فرمائی ہے، 7 چیزوں پر سجدہ کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا. تو اس میں یہ پیشانی کے ساتھ ساتھ یہ ناک کی جو ساری ہڈی ہے یہ بھی باہر صورت 7 شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا اس میں الجبہہ پیشانی ہے، والیدین 2 ہاتھ، والرکبتین 2 گھٹنے، والرجلین اور 2 پاؤں ہیں. تو یہ 7 چیزیں کل بنتی ہیں، ان پر سجدہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے. بعض نمازی ایسے ہیں ایک سجدے سے جب اٹھتے ہیں دوسرے سجدے جانے سے پہلے جو دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان وہ یہ دعا نہیں کرتے. کیوں؟ میں نے ذکر کیا کہ وہ رکتے ہی نہیں ہیں، رکیں تو کوئی دعا کریں. اس لیے ایک سجدہ مکمل کر کے کچھ دیر بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر دعا پڑھنی ہے. کئی دعائیں ثابت ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی دعا ثابت ہے.
اسی طرح اللہم اغفر لی ورحمنی واجبر لی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا بھی ثابت ہے۔ تو کوئی نہ کوئی دعا پڑھ کر پھر دوسرے سجدے کے اندر جانا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ کچھ احباب سجدے میں جاتے وقت پاؤں زمین پر نہیں رکھتے، ساتھ ملائے ہوئے ہیں اور کھڑے بھی ہیں، لیکن زمین پر ٹچ نہیں ہو رہے، فضا کے اندر بلند ہیں۔ تو یہ صورت بھی باہر صورت ممنوع ہے، کیونکہ دونوں قدموں کا زمین پر لگنا، کیونکہ یہ 7 چیزیں جن میں 2 قدم بھی شامل ہیں، ان کا بھی زمین کے اوپر لگنا باہر صورت ضروری ہے۔ بعض احباب ایسے ہیں کہ جو نماز میں سجدے کے دوران بازو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی بیان آپ سن چکے ہیں، لیکن ایک اور روایت بھی سماعت فرمائیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا یفترش احدکم ذراعیہ فی السجود افتراش الکلب، تم میں سے کوئی شخص بھی سجدے میں اپنے دونوں بازو جو ہیں زمین پر اس طرح نہ پھیلائے جس طرح کتا پھیلا لیتا ہے۔ اس کی حیت آپ جانتے ہیں کس طرح وہ اپنے بازو پھیلا لیتا ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت سے بھی باہر صورت منع کیا ہے۔ بعض احباب ایسے ہیں کہ وہ ایک رکعت سے فارغ ہو کر جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں، یا تو گھٹنوں کے سہارے اٹھ جاتے ہیں، یا پھر ایک دایاں ہاتھ نیچے لگاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں۔ یہ صورت ممنوع ہے۔ دونوں ہاتھوں کو زمین پر لگانا اور لگا کر دونوں ہاتھوں کے سہارے آپ نے اٹھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے سجدے سے اٹھتے تو کچھ دیر بیٹھتے، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کے ساتھ سہارا لیتے زمین پر، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے۔ تو یہ صورت ہمارے ہاں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بعض روایات میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ آپ نے ہاتھ زمین پر کیسے لگانے ہیں۔ جو لگاتے ہیں احباب یا تو ہاتھ کھلے لگا لیتے ہیں زمین پر، اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اصل صورت کیا ہے، وہاں روایت کے جو الفاظ ہیں اس میں آٹا گوندنے کی تشبیہ دی گئی ہے۔ تو آٹا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہاتھوں کو بند کر کے گوندا جاتا ہے، اس لیے ہاتھوں کو بند کر کے اس طرح جو ہے کر کے اس کے ساتھ آپ سہارا لے کر پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ کتنے ہی احباب ایسے ہیں کہ 4 رکعتوں والی نماز میں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، یا کوئی اور نماز، 4 رکعتوں والی جو نماز ہے، پہلے قاعدہ میں، قاعدہ اولا میں وہ درود پاک نہیں پڑھتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بلکہ بعض کتابیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی، میں نے بھی دیکھی ہیں، کہ وہاں ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں لیکن پہلے تشہد کے اندر درود نہیں لکھا ہوا۔ یہ غلط بات ہے۔ پہل کیا تھا، صحابہ کرام سلام بھیجتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہ سلام آپ دیکھ لیں، السلام علینا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا یہ سلام ہم پہلے تشہد میں بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ دوسرے تشہد میں بھی ہے۔ اب اس بات کو ذرا اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سورۃ الاحزاب کی جب آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ اب یہ حکم تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز میں آپ نے درود بھیجنا ہے۔ گویا پہلے صحابہ کرام سلام بھیجتے تھے اور بعد میں درود کا حکم بھی مل گیا۔ اب یہ صراحت موجود ہے احادیث میں، صحابہ کرام آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، السلام علیک قد عرفنا، آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ فکیف الصلاۃ علیکم فی الصلاۃ، نماز میں ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ جو درود ابراہیمی ہے یہ آپ نے سکھایا۔ اب مجھے بتائیے، صحابہ نے پوچھا کہ سلام ہم آپ پر پہلے سے بھیجتے تھے، اب درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے طریقہ سکھا دیا۔ یہاں کہاں لکھا ہے کہ درود کا تعلق دوسرے تشہد کے ساتھ ہے، پہلے کے ساتھ نہیں؟ سلام پہلے تشہد میں بھی ہے، السلام علیک ایھا النبی،
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوسرے تشہد میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح درود پاک جو ہے درود ابراہیمی پہلے تشہد میں بھی پڑھا جائے گا اور دوسرے میں بھی پڑھا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو کئی احباب کر جاتے ہیں، جبکہ سمجھنا چاہیے درود پاک پڑھنے کا قرآن کے اندر حکم موجود ہے، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا، طریقہ بھی سکھا دیا۔ اسی طرح بعض احباب ایسے ہیں کہ آخری تشہد میں جو فرضی دعائیں ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور نفلی دعائیں کئی احباب سے سیکھی ہیں وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے۔ التحیات للہ والی دعا، اسی طرح درود پاک، اور تیسرے نمبر پر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی جو دعا ہے یہ پڑھنا ضروری ہے۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا کہ جس شخص نے قادہ اخیرہ میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی دعا نہیں پڑھی، ایسے آدمی کی نماز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے تعوذ کا حکم دیا ہے۔ تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی جو دعا ہے یہ آخری تشہد میں قاعدہ اخیرہ میں پڑھنا لازمی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر جو نمازی جو بھی دعا کرنا چاہتا ہے عربی زبان میں، وہ اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے کرنا چاہتا ہے، سارے مسلمانوں کے لیے کرنا چاہتا ہے، وہ بیماروں کے لیے ہے یا کسی بھی قسم کی دعا ہے، تو وہ اپنی من چاہی دعا جو ہے عربی زبان میں وہ کر سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے، نماز جب ختم ہوتی ہے تو ابھی ختم نماز ہوتی نہیں ہے، کئی احباب اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ امام ابھی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے ساتھ ہی کئی احباب اپنی جگہ سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ انصراف جو ہے پھرنا یہ امام کے بعد ہونا چاہیے۔ امام جب کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مقتدی اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور امام جب سلام کو مکمل کر لیتا ہے اس کے بعد مقتدیوں کو اجازت ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر جانا چاہتے ہیں یا وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ان کو اجازت ملے گی۔ یہاں ایک ضمنی بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو بہت بڑی غلطی ہے ہمارے معاشرے میں آج کل، چونکہ موبائل بھی موجود ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے نا، فوری طور پر ہر کوئی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکال کر اس کے ساتھ مگن ہونا چاہتا ہے، جبکہ اگر آپ سن لیں، سماعت فرما لیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تک انسان نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، فرشتے ایسے انسان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس بندے پر رحم فرما، یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، بخش دے۔ یہ دعائیں کون کرتے ہیں؟ فرشتے، جب تک انسان بیٹھا رہے۔ تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے اندر، جیسے نماز پڑھتے ہیں فوری طور پر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں، تسلی کے ساتھ بیٹھیں اور نماز کے بعد والے جو اذکار ہیں وہ اچھے سے مکمل کریں، اس کے بعد اگر سنتیں ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے گھر کو رخصت کریں۔ تو یہ چند مسائل ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ 3 خطبات جمعہ میں آپ الحمدللہ سماعت فرما چکے ہیں کہ نماز میں ہماری کون سی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو کیسے صحیح کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ یقین رکھتا ہوں آپ احباب سے اور اپنے آپ سے بھی انشاءاللہ میں اور آپ ہم مل کر کوشش کریں گے نماز کے اندر جو ہماری خطائیں موجود ہیں ہم انہیں دور کریں۔ یہ خالص ایک ہی تو عبادت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مسلمان ہے۔ اگر وہ عبادت بھی صحیح نہیں ہو رہی تو پھر تو عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ والی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ جماعت کے معروف عالم دین مولانا مفتی عبید اللہ عفیف حفظہ اللہ، وہ کافی بیمار ہیں، الائیڈ ہاسپٹل میں، ادھر فیصل آباد میں ہی وہ ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ اسی طرح معروف عالم دین علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔
جتنے اہل اسلام ہیں بیمار، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے اہل اسلام پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بے اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، بلاد حرمین کی حفاظت فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔